بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج کی گفتگو وہ ہے لمبی امیدیں۔ قرآن کریم میں یہودیوں کی بیماریوں میں سے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایسے منصوبے بنا رکھے تھے اور اتنی لمبی امیدیں قائم کر رکھی تھی کہ اگر ان کو عمر نوح بھی عطا کی جائے تو ان کے منصوبے اور امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ تو آج اس مرض میں ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو آج بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہالت اور یہ لمبی امیدیں، اس کی دو سبب بیان کی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان پھر لمبی امیدوں کی بیماری میں پھنس جاتا ہے۔ پہلے ہے جہالت اور دوسرا جو ہے وہ باطنی امراض اور دنیاوی سوچ اور فکر۔ دیکھیے، ایک انسان ہے جب اس کی دماغ پر اور دل پر دنیا کی شہوات اور لذات کی محبت چھا جاتی ہے تو پھر اس شخص کو اس دنیا سے جدا ہونے کا تصور بھی مشکل ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان پھر اس دنیا کی محبت میں اس قدر غافل بیٹھ جاتا ہے کہ پھر اس کی سوچ اس دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں، اس کی یہ لمحات اس دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں، اس کی یہ فکریں اس دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو اس دنیا سے جدا ہونے کا تصور تک نہیں کرتا کہ مجھے ایک دن موت آنی ہے، مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنے ساتھ یہ تصور کرتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، اب خوب پیسہ کماؤ، اب جب بڑھاپا آئے گا پھر آپ جو ہے نا عبادت میں مشغول ہو۔ اسی طرح وہ لمبی امیدیں قائم کرتا ہے۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ یہ انسان جب اس پر اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا سے اس حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو لمبی امیدوں کو نہ قائم کرے۔ اللہ رب العزت نے لمبی امیدوں سے منع کیا، اور یہود کی جو بیماری تھی وہ لمبی امیدوں کی تھی کہ وہ ایسے منصوبے انہوں نے بنا رکھے تھے اور ایسے لمبی امیدیں انہوں نے قائم رکھی تھی کہ اگر ان کو عمر نوح بھی عطا کی جائے تو پھر بھی ان کے منصوبے پورا نہ ہو۔ تو دنیا کی لذات اور شہوات کی محبت جب انسان کی دل و دماغ پر چھا جاتی ہے تو پھر اس انسان کی یہ خواہش اور آرزو اور تمنائیں بڑھتا رہتا ہے، اور دن بدن وہ پھر لمبی امیدیں قائم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر یا ایک اس شخص کی طرح جو ایک راہ سے گزرنے والا ہو۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور اسی طرح جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اسی طرح اپنی صحت میں بیماری کا، اور اسی طرح اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کو جاری رکھو۔ معزز سامعین، کوشش کریں کہ اس دنیا میں آپ رہے، لیکن اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ دنیا کی شہوات اور لذات آپ کے قلب و دماغ پر اتنا چھا جائے اور آپ لمبی امیدیں قائم کرنے لگے کہ پھر آپ اس سے غافل ہو جائے اور اس دنیا سے آپ اس حالت میں چلا جائے کہ پھر آپ کو آخرت میں نقصان ہو۔ ایک مسلمان کی نظر میں حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ تو اس حقیقی زندگی کی تیاری کے لیے ایک مختصر لمحہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس آخرت کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ فکر کریں، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں ہر وہ چیز
جو ہمیں آخرت سے غافل کرنے والا ہے، ہم ان سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑے۔ یقین مانیں اس دنیا کی سفر میں آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہم سے پہلے آئے جو ہمیں صحت سے ہم سے زیادہ بہتر تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی تھی، ان کے پاس جائیدادیں بھی تھی، ان کے پاس عزت، گویا کہ دنیا کی ہر چیزیں ان کے پاس موجود تھی، مگر جیسے ان کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہ پھر آخرت کی سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج ہمارے سامنے 1446 سال گزر گئے اور اس سے پہلے کتنے ہی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کا ہمارے سامنے ان کا نام و نشان بھی نہیں، نہ ہم ان کے بارے میں خبردار ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے شان و شوکت والے، لیکن آج زیر زمین وہ دفن ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے آپ کو لمبی امیدوں میں مبتلا نہ کرے، حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے وقت گزارے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ کریں سبسکرائب۔ میں ہوں آپ سب کا ندیم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔